کرتے جا بھی ملے نعت خالق لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز آمد رضا چاہیے اور انداز آمد رضا چاہیے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام اور انداز آمد رضا چاہیے اور انداز آمد رضا چاہیے صحابہ حضرات نے منتبر کی 3 اشعار اجازت دے 3 اشعار سب ذرا مل کے پڑھیں ماہ گردوں تو نے ولایت پیر ماہ شکور ماہ گر تو نے ولایت پیر ماہ شکور ماہ گر تو نے ولایت پیر ماہ شکور ماہ گر تو نے ولایت پیر ماہ شکور فخر پیران طریقت پیر ماہ شکور فخر پیران طریقت پیر ماہ شکور فخر پیران طریقت پیر ماہ شکور اے ولی ابن ولی ابن ولی الاولیاء اے ولی ابن ولی اے ولی ابن ولی ابن ولی الاولیاء ثمرہ شجر ولایت پیر ماہ شکور ثمرہ شجر ولایت پیر ماہ شکور ثمرہ شجر ولایت پیر ماہ شکور سارا فیض آباد اللہ حفاظت میں رہے سارا فیض آباد اللہ حفاظت میں رہے جملہ شہزاد سلامت پیر ماہ شکور جملہ شہزاد سلامت پیر ماہ شکور اللہ سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی آپ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت
کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے ماں باپ کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے ماں باپ کی اجازت ہوگی کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی پیاری میرے سرکار کی صورت ہوگی جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی پیاری میرے سرکار کی صورت ہوگی کتنی پیاری میرے سرکار کی صورت ہوگی اور یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت اور اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارا ہے کہ میں
اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ انشاءاللہ اب اذان عشاء ہوگی، اذان عشاء کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا رؤوفنا ورحيمنا حبيبنا وحبيب ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين نہ گھبرا مریض محبت نہ گھبرا مریض محبت کہ نزدیک کوئے حبیب آ گیا ہے کہ نزدیک کوئے حبیب آ گیا ہے وہ دیکھو مدینہ نبی کا وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے
دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے اگر ہو تمنا درد دل کی اگر ہو تمنا درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی کہ نہیں ملتا ہے یہ گوہر شاہوں کے خزینے میں کہ نہیں ملتا ہے یہ گوہر شاہوں کے خزینے میں حمد و صلات کے بعد برادران اسلام و عزیزان ملت اور محترم مکرم قابل صد احترام ڈاکٹر حافظ محمد شکیل صاحب اور دیگر جو خلفائے کرام ہیں حضرت کے، اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کو دنیا میں آخرت میں مجھ گناہگار سمیت سلامت رکھے اور ہمارے دلوں میں اللہ کے پیاروں کی محبت اور زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب حافظ شکیل محمد شکیل صاحب، ان کے پیر و مرشد اور سبحان اللہ صحیح شیلہ صحیح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صحیح کرم صحیح السلام خیریت ہے اچھا ماشاءاللہ۔ تو حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی پیر عبد الشکور نور اللہ مرقدہ و رحمت اللہ علیہ الى یوم القیامہ، ان کے جو خلفاء ہیں، میں زیادہ 2 یا 3 خلفاء ہیں جن کو جانتا ہوں، دیگر بھی ہیں جن کو میں نہیں جانتا، تو آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا ٹھیک کہ پیر صاحب کے سالانہ عرس کے سلسلے میں پہلا سالانہ عرس ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے ایک بہترین عالم اور خطیب حضرت مولانا محمد رضا الموصلی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں عنقریب، وہ خطاب فرمائیں گے، اور وہ حضرت کی محفل میں بہت زیادہ آتے تھے، حضرت سے خوب باتیں کرتے تھے، حضرت بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے، اور پھر وہاں بھی حضرت کا جو مانسرا شریف فیض آباد، وہاں بھی وہ تشریف لے گئے تھے، حضرت ان کو لے گئے تھے۔ میں گناہگار بھی بعض دفعہ زیارت کرنے کے نظریے سے ہمارے اپنے راشد بھائی کا نام ہے نا، ان کے ہاں، تو وہاں حضرت کا آستانہ تھا، تو وہاں میں بھی حاضر ہوتا تھا کبھی کبھی، لیکن موصلی صاحب زیادہ آتے تھے۔ تو میرے دوستو بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، اللہ نے علم میں بھی بڑا ایک اونچا مقام عطا کیا تھا، اور اللہ نے ولایت میں بھی ایک اونچا مقام عطا کیا تھا۔ اب ان کے خلفاء ہیں اور ان کی اولاد ہے، انشاءاللہ وہ اسی سلسلے کو چلاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत। इंशाअल्लाह मोहसिनी साहब की हयाती बड़ी है, क्योंकि अभी हमने उसका जिक्र किया तो देखो तशरीफ ले आए। बुजुर्गान के दिन कहते हैं कि जिनको याद किया जाए और फिर वो आ जाए तो उनकी हयाती बड़ी होती है। ठीक है, नहीं कब्जा नहीं करना चाहिए। हमारे हाफिज साहब, हाफिज मोहम्मद शकील साहब, ये अरसे दराज से हमारे मेहरबान हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। तो आपने याद फरमाया, मैं हाजिर हो गया। बस चंद बातें मैं आपके सामने इस सिलसिले में अर्ज करूँगा। ये अल्लाह ताला के जो प्यारे हैं, ये अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ल की इबादत करते रहते हैं। जो फ़राइज़ हैं वो तो सबको अदा करने हैं। फ़राइज़ के बाद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए नफली इबादत करते रहते हैं, और जो अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने के ज़राए हैं उनको इख्तियार करते रहते हैं। अब जब बंदा अल्लाह का कुर्ब चाहता है, अल्लाह के करीब होना चाहता है, तो वो बंदा तो कोशिश करता है अपने हाल के मुताबिक, लेकिन अल्लाह ताला उस पर करम फरमाता है अपनी शान के मुताबिक। और यही सिलसिला है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी हम मोहब्बत करते हैं अपने कमज़ोर, अपने हाल के मुताबिक, और नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने मोहब्बत करने वालों पर करम फरमाते हैं अपनी शान के मुताबिक। और जाहिर है कि हमारे हाल में और सरकार के शान में बे इंतहा फर्क है। सुभान अल्लाह। अब इसको हदीस कुदसी से सुने। सरकार इरशाद फरमाते हैं कुर्ब खुदावंदी के मुतालिक। सरकार फरमाते मन तक़र्रब मिन्नी शिबरन तक़र्रबतु मिन्हु ज़िरा। हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे करीब होता है सिर्फ एक बालश्त के मिकदार, ये बालश्त है। जो बंदा मेरे करीब होता है, मेरा कुर्ब तलाश करता है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, वो जब एक बालश के बराबर मेरे करीब आता है तो मैं अल्लाह क्या करता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है तक़र्रबतु मिन्हु ज़िरा। वो मेरा बंदा तो एक बालश के बराबर मेरे करीब होता है तो मैं अल्लाह ताला एक गज के मिकदार उस बंदे के करीब चला जाता हूँ। ये हदीस पर मिसाल दे करके समझाया गया है, वरना अल्लाह ताला कुर्ब से, बोध से पाक है, वो हर जगह मौजूद है। नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो शह रग से भी करीब है, वो हर जगह है। लेकिन हदीस पाक में मिसाल देके समझाया गया है कि बंदा जरा मेरी तरफ आए तो मैं अल्लाह उसको अपना और ज्यादा कुर्ब अता फरमाता हूँ। कि वो तो एक बारिश के बराबर आए तो मैं एक गज के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ। गलत फहमी का कोई शिकार ना हो, अल्लाह हर जगह है, शह रग से भी करीब है। लेकिन समझाया गया है कुरान में से बहुत सारी मिसालें, जैसे यदुल्लाह फौका अयदीहिम वगैरह। आइए आगे। एक है गज और अरबी जुबान में एक है बा। जब इन दोनों हाथों को फैला दिया जाए तो इन दोनों हाथों के इस फैला के मिकदार को इस उंगली से लेकर इस उंगली तक, इस फासले को अरबी में कहते हैं बा। और ये बा जो है ये गज से बड़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया मन तक़र्रब मिन्नी ज़िराअन तक़र्रबतु मिन्हु बाअन। जब मेरा बंदा एक गज के बराबर करीब आता है तो मैं अल्लाह ताला एक बा के बराबर उसके करीब चला जाता हूँ। ये भी समझाने के लिए है
کہ میں ان کو اور زیادہ قرب عطا کرتا ہوں، ورنہ اللہ جانے آنے اور جناب قرب و فاصلوں سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ذرا میری طرف بڑھے، میں بہت زیادہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا جملہ ہے حدیث پاک کا، سبحان اللہ، یہ تو وجہ دلانے والا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تقرب منی من اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، جب میرا بندہ آہستہ آہستہ قدم بھر کر میری طرف آتا ہے، میرا قرب تلاش کرتا ہے، تو وہ تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ دوڑنے سے بھی بھاگ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہے، مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ میرا بندہ میری طرف جو قرب تلاش کر کے میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ تو تھوڑا قرب چاہتا ہے، میں اس کو بہت زیادہ قرب عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان اللہ کے پیاروں کو اللہ کا قرب حاصل ہے، یہ اللہ کا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب سے نواز دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بس مختصر، کیونکہ 9:30 بجے حضرت کی دعا ہے، بس آخری بات یہی حال ہے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے قرب کا، کہ ہم نبی کریم کا قرب چاہتے ہیں، اپنے ضعیف حال کے مطابق حضور کے قریب ہونا چاہتے ہیں، قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام ہمیں اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ صرف ایک واقعے سے مختصر اس کو سن لیں۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بزرگ ہیں جو مکہ معظمہ میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جاتا تھا اور جا کر نبی کریم کے روضے انور کا دیدار کرتا تھا، ہر سال، 1 سال 2 سال 10 سال 20 30، فرماتے میں 60 سال تک مسلسل مدینہ طیبہ جاتا رہا، مکہ معظمہ سے سرکار کے روضے کی حاضری دینے، زیارت کرنے۔ 60 سال گزرنے کے بعد جب 61واں سال آیا تو کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی عذر ہو گیا، جس کی وجہ سے میں مدینہ طیبہ سرکار کے روضے انور پر حاضری دینے کے لیے نہیں جا سکا۔ وہ ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے